اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں بیان کیا، اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجالس ذکر میں جائیں، آفاق کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں وہ سیر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور جہاں مجالس ذکر ملے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز بھی بیان فرمائی حدیث میں، کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، ادھر آ جاؤ، تمہاری چاہت یہاں ہے۔ تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری تسبیح بولتے تھے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا۔ اچھا اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں فضا ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا، تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے۔ تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے، جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم حاضر ہوا، اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی۔ 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے؟
یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا۔ تو جب یہ اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے، تو اللہ کے فیض سے محروم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرما دیتا۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت جاری رہے۔